اور 4 بجے جو مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا ہے 3 بجے کل فلیٹیز ہوٹل میں، اس کا وینیو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کہ وہ یہیں پہ 180H ماڈل ٹاؤن پہ ہوگا، لیکن ہیٹ ویو کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کا انتظام جو ہے وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہال میں جو ہے وہ اسے شفٹ کر دیا جائے۔ تو کل وہ 3 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے اور 4 بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا۔ تو ہم آج الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں۔ صبح 10 بجے بھی نامینیشن پیپرز کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز موجود ہوں گے۔ سیکورٹی کے وقت الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز یہاں پہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے الیکشن کا پارٹی کے آئین کے مطابق، پارٹی کے رولز کے مطابق جو ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ کل پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس بارے میں آپ اگر کچھ یہ بتائیے گا کہ کل صدر کا الیکشن ہے، تو کتنے لوگوں نے مقابلے کے لیے امیدوار نواز شریف کے مقابلے میں آئے ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور کل الیکشن کتنے دیر تک یہ چلے گا؟ دیکھیں جی 11 لوگوں نے جو ہے وہ پیپرز ایشو کروائے ہیں جی۔ اس میں بشیر میمن صاحب، عرفان الحق صدیقی صاحب، انوشا رحمان صاحبہ، انجم عقیل صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، محمد اسحاق ڈار صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، ان صاحبان نے آج یہاں سے نامینیشن پیپرز حاصل کیے ہیں۔ تو اب وہ اپنی پسند کا جو بھی کینڈیڈیٹ چاہیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کل پیپر جمع کروا سکتے ہیں 10 سے 12 بجے تک۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ یہ سارے میاں محمد نواز شریف کے پرپوزل یعنی کہ غائب کنندہ اور تجویز کنندہ ہوں گے، کیا شاہد خاقان عباسی ایلیجیبل ہے کہ وہ پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل یا جمع کروا سکتے ہیں اس حد تک؟ دیکھیں کاغذات تو جمع کروا سکتے ہیں، باقی ان کی ایلیجیبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ تو کل سکروٹنی کے وقت پہ ہی دیکھا جائے گا۔ سر اس کے رزلٹ کب تک اناؤنس ہو جائیں گے پارٹی صدارت کے بعد؟ دیکھیں جی جب فائنل لسٹ ہوتی ہے کل 3 بجے، ان کیس کے ایک سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں تو پھر جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ تو یہ کل ہی جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ یا بائی ووٹ جو ہے مرکزی کونسل جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لے گی۔ رانا صاحب عرفان صدیقی صاحب نے کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی 11 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی امیدوار کل ہوگا۔ یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی ایک جماعت میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ چیئرمین ہو یا پارٹی صدر ہو اس کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار آئے سامنے آئے۔ کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کا جمہوری کلچر اپنی جماعت کے اندر پیدا نہیں کرتی کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہو یا پارٹی کا سربراہ ہو، چاہے وہ صدر ہو یا کچھ اور، وہاں پہ کوئی اور امیدوار ان کا سامنا کیوں نہیں؟ کرتا؟ دیکھیں جماعت اسلامی میں جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہاں پہ تو نامینیشن پیپر فائل ہی نہیں ہوتے، وہاں پہ تو شورا ہے، سن لیں نا، وہاں پہ شورا ہے، شورا کے ممبر جو ہیں وہ خود ہی اپنی پسند کا نام لکھ کے بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ جس کے نام میں زیادہ ممبرز کی رائے ہو انہیں جو ہے وہ امیر منتخب کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ امیر جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے جو ہے نا یعنی گلی کا یونین کونسل کا عہدیدار تک وہ امیر ہی جو ہے وہ پھر ان کو نامزد کرتا ہے۔ دیکھیں یہ تمام پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، مجھے جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور مجھے خیر پوری آگاہی بھی نہیں ہے، جو میں نے سنا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے
उस मुस्लिम लीग से जो जो है वो इक़्तिदार के ईवानों और इक़्तिदार की जो लॉबीज़ हैं उनकी लौंडी थी, वहाँ से निकाल के उसे जो है वो एक आम आदमी की, एक आम वर्कर की जो है वो जमात बनाया। इस जमात को जो है वो एक मकबूल जमात के दर्जे पे उन्होंने बड़े अरसे बाद, अगर मैं ये कहूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को वो मकाम दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे एक पॉपुलर जमात हुई, तो ये गलत ना होगा। उन्होंने इस जमात को 3 मरतबा जो है वो, बल्कि 4 मरतबा इस काबिल बनाया कि उसने पंजाब में और दीगर सूबों में भी और मरकज़ में जो है वो इक़्तिदार जो है वो हासिल किया, इक़्तिदार मैंडेट जो है वो लोगों का जो है वो हासिल किया। इसी जमात के जो है वो दौर में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत का जो है वो एज़ाज़ मिला, और आज अगर पाकिस्तान कायम है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है ना कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। वरना ये मोदी 10 साल से बैठा है इंडिया में, तो वो तो एक आंख नहीं पाता उसको पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए मियाँ नवाज शरीफ की ग्रां कदर खिदमात हैं। उन खिदमात के पेश नज़र अगर पूरी जमात जो है वो इस बात पे मुतफिक है कि वही पार्टी को लीड करें, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है। ऐसे होता है, बाज़ पार्टियों में ऐसे लीडर्स यकीनन होते हैं कि जिनके ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुतफिक